أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو رات میں نیند نہیں آتی اور وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی میڈیسن ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ استعمال نہیں کر سکتے تو وہ پوری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی نسخہ تجویز کریں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری صاحب نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے۔ اس نسخے کی وجہ سے آپ کو کسی عالم کے پاس، کسی قاری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس سے دم کروائیں نیند کے لیے کہ مجھے نیند نہیں آتی، آپ کوئی سورت پڑھ کر، کوئی دعا پڑھ کر دم کریں، اور نہ ہی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے کہ کوئی میڈیسن، کوئی ٹیبلٹ مجھے دیں تاکہ میں وہ استعمال کر کے نیند کر سکوں۔ تو آپ نے نہ کسی قاری صاحب کے پاس جانا ہے اور نہ ہی کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے اور نہ ہی کسی اور حکیم صاحب کے پاس جانا ہے۔ اس کے لیے قادری صاحب نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے جو کہ ہے تو تھوڑا مشکل، لیکن ان کے خیال میں یہ کارگر ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا ذہنیت رکھتے ہیں کہ اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں لوگوں سے استعمال کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے میں وہ بات بتاتا ہوں اور پھر ان کا جو نسخہ ہے ان کی زبانی وہ سنواتا ہوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں قادری صاحب کے الو کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ جب سوتا ہے تو صرف ایک آنکھ بند کرتا ہے۔ تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ اس جانور کو، اس پرندے کو پکڑ کر ذبح کیا جائے، اور اس کی وہ آنکھ جو بند نہیں کرتا یہ نیند کے اندر، اور دوسری وہ آنکھ جو نیند کے اندر بند کرتا ہے، ان دونوں کو نکال لیں، اور جس شخص کو نیند نہیں آتی وہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر اس آنکھ کو جو وہ بند کرتا ہے کپڑے میں لپیٹ کر باندھ کر گلے میں لٹکا دیں، تو اس شخص کو نیند آ جائے گی اور جتنی مرضی جتنی دیر چاہے سوتا رہے۔ اور پھر اگر نیند نہیں کرنا چاہتا تو اس آنکھ کو باندھ دے جو کھلی رہتی ہے، تو پھر جاگتا رہے گا جتنی دیر چاہے۔ میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے، دوسری آنکھ بند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو، اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا یہ پہن لے، اس کے کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا تو اب اس کو نیند آ جائے گی، بس سویا پڑا ہے۔ اور نیند اڑا دی ہو تو یہ آنکھ پہن لے، اب یہ کروٹیں لیتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ سبحان اللہ، کیا مسئلہ نکالا ہے کہ ایک پرندہ ہے، اس کی جو بھی حالت ہے، جو بھی کیفیت ہے، دونوں آنکھیں بند کرتا ہے یا ایک آنکھ بند کرتا ہے، وہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے سونے کا، لیکن اس کے اس طریقہ کار سے آپ نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ وہ بیچارہ سوتے ہوئے اگر ایک آنکھ بند کرتا ہے تو اس کو ذبح کر دیا جائے؟ نہ کوئی طبی فائدہ ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کسی حکیم صاحب نے تحقیق کی، نہ کوئی اس میں کوئی ایسا کیمیکل ہے، اور نہ یہ استعمال کرنی ہے۔ اچھا فار ایگزامپل تحقیق کر لیں، کوئی تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی ایسے کیمیکلز ہیں جس سے انسان کو استعمال کرنے سے نیند آ سکتی ہے، لیکن یہ کیا کہ اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں پھر نیند آ جائے گی، اور نیند نہیں کرنا چاہتے
تو دوسری آنکھ کو تعویذ بنا کر گلے کے اندر پہن لیں یا کسی اور جگہ پر بازو پر باندھ لیں تو نیند آ جائے گی۔ یہ بھی کیا، اگر کوئی اس کی آنکھ کے اندر تاثیر ہے، کوئی ایسے کیمیکلز ہیں تو ان کا کوئی استعمال کا طریقہ ہوتا، اور آپ نہ کوئی حکیم صاحب ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ایسی لیبارٹری ہے، نہ آپ ایسے کوئی پریکٹیکل کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس سے تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، اور استعمال بھی کس طرح کیا جائے، صرف باندھا جائے، یہ نہیں کہ اس کو دوائی بنا کر استعمال کیا جائے، بلکہ اس کو پہن لیں تعویذ بنا کر۔ عجیب نرالی بات ہے۔ کوئی ہوتی ہے دوائی تو وہ استعمال کی جاتی ہے، یہ کیا بھائی، اس کو گلے میں پہن لیں تو نیند آ جائے گی، اتار دیں اور دوسری پہن لیں تو پھر جاگتے رہیں مرضی جتنی دیر۔ اس طرح کی باتیں ایک ایسے شخص کو جو ایک بہت بڑی تنظیم چلا رہا ہے، پہلے تو اس کو زیب نہیں دیتی۔ اگر اس کے اندر کچھ ہے، اگر اس کے اندر یہی کچھ ہے، تو جو لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ کیسے شخص کو امیر بنایا ہوا ہے جس کے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں، عجیب اہمکانہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ یا لوگ سوچیں اس کی امارت کے بارے میں کہ کس طرح کا آدمی ہے، یا پھر اگر اس کے اندر کچھ ہے سمجھ بوجھ تو وہ اس طرح کی باتیں ہی نہ کیا کرے۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی ایک تنظیم کے بہت بڑے رہنما بنے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اچھا اثر جاتا ہے اگر کوئی غیر مسلم سنتا ہے مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہ ان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نام اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا اسلام کا کوئی اچھا امپیکٹ، اچھا اثر جاتا ہے لوگوں پر؟ اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔